السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ایم اے رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی پی نیوز۔ ناظرین، آج بڑی ایک افسوسناک خبر ہے میرے پاس۔ بس کیا کروں، بول نہیں پا رہا، لیکن پھر بھی چونکہ دل بہت دکھا ہوا ہے۔ جس طرح ناظرین پچھلے ایک دو پروگرام میں نے کیے تھے تو لاکھوں کروڑوں دلوں کی دھڑکن، کروڑوں لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹیں بکھیرنے والا عمر شریف آج ہمیں چھوڑ کر چلا گیا، اس فانی دنیا کو چھوڑ کر چلا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ناظرین، ہوا کچھ اس طرح کہ عمر شریف صاحب کچھ عرصے سے دل کے عارضے میں ہاسپٹل کے اندر زیر علاج تھے، تو اس میں انہوں نے کافی سارے حکمرانوں سے بھی اپیلیں کی، باقاعدہ ان کے ساتھ گزرا ہوا اپنا وقت بھی ان کو یاد کروایا کہ کس طرح میں نے آپ لوگوں کے لیے آپ کے مشن مکمل کیے، آج میں تکلیف میں ہوں تو میری خدا را مدد کرے۔ مدد بھی انہوں نے ایسی کوئی فائنینشیل مدد نہیں مانگی تھی، ملک کے نامور کامیڈین تھے، بڑی عزت اور بڑا پیسہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا تھا۔ انہوں نے صرف یہی ویزوں کی اور ایئر ایمبولینس کی ریکویسٹ کی تھی، لیکن میں اس پروگرام کا حوالہ بھی لازمی دوں گا۔ میں نے کہا تھا کہ کہیں اتنی دیر نہ ہم کر دیں کہ پھر اس عظیم فنکار سے ہی ہم محروم ہو جائیں۔ تو ناظرین، بدقسمتی سے آج وہ وقت آ گیا کہ عمر شریف صاحب ہمیں چھوڑ کر چلے گئے۔ عمر شریف صاحب نے جس طرح اپیل کی تھی، اس اپیل میں اتنی تاخیر، ناظرین میں یہ سمجھتا ہوں تاخیر ہو گئی۔ بے شک ان کے کوئی آفیشلی معاملات ہوں گے، لیکن عمر شریف صاحب کے لیے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے تھا۔ موت تو برحق ہے، وہ تو کسی نہ کسی بہانے سے آنی ہے۔ وہ کسی نے خوب کہا ہے کہ پوری عمر جینی پڑتی ہے انسان کو ایک دن مرنے کے لیے، تو چھوڑ کر ہم سب نے جانا ہے۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ عمر شریف صاحب کی بیوی جو بیگم ان کی زریں غزل صاحبہ، انہوں نے بڑی اپیلیں کی کہ جی ہمیں ایمبولینس دی جائے تاکہ میں اپنے شوہر کو علاج کی غرض سے باہر لے جاؤں، امریکہ لے جاؤں۔ تو جب تک وہ سارے معاملات کلیئر ہوئے تب تک عمر صاحب کی حالت اتنی خراب ہو گئی تھی، کیونکہ اس دل کے عارضے کے ساتھ ساتھ ان کو کڈنی کا مسئلہ بھی بن گیا، وہ ڈائلسس پہ تھے۔ اور ڈائلسس ناظرین ویسے ہی انسان کو کمزور کر دیتے ہیں، کیونکہ بلڈ جب وہ صاف کرتے ہیں تو اس کے ساتھ بری چیزوں کے ساتھ اچھی چیزیں بھی نکلتی ہیں اور انسان مزید کمزور ہوتا جاتا ہے۔ اچھا ناظرین، اس میں سندھ گورنمنٹ نے جس طرح مدد کی، وہ ایمبولینس تو خیر آ گئی، فلپین سے انہوں نے وہ ایمبولینس لی، ایمبولینس آ گئی، ایمبولینس پہ لے کر عمر صاحب کو روانہ ہوئے۔ تو ناظرین ہوا اس طرح، کیونکہ آپ کو پتہ ہے عمر شریف صاحب کا انتقال جو ہے آج ہوا جرمنی کے اندر۔ تو جرمنی، ایک لوگوں نے یہ بھی سوچا کہ امریکہ کی بات ہو رہی تھی تو جرمنی ہی کیوں لے کے گئے۔ تو ناظرین ہوا اس طرح کہ عمر صاحب کی حالت جہاز کے اندر ہی اتنی خراب ہو گئی کہ ان کو جرمنی اتارنا پڑا جہاز کو، کیونکہ انہوں نے یہی سوچا کہ کسی طرح مطلب کوئی ایسا اس لیول کا ہاسپٹل ہمیں مل جائے جو امریکہ جیسا علاج کر سکے عمر صاحب کا، اور وہ اپنی زندگی کی طرف لوٹ سکیں۔ لیکن اللہ نے کچھ اور فیصلے کیے ہوتے ہیں۔ خیر، وہ عمر صاحب کو جب جرمنی لے گئے علاج کے لیے تو انہوں نے پھر وہاں یہی انہوں نے ڈاکٹروں کی مشاورت چل رہی تھی کہ اگر ہم اوپن ہارٹ سرجری کرتے ہیں تو حالت ان کی اتنی سٹیبل نہیں ہے، کیونکہ اس کے لیے پیشنٹ کو بے ہوش بلکہ کرنا پڑتا ہے، تو کیا وہ واپس آ سکیں گے یا نہیں۔ اسی مشاورت کے دوران ہی ان کی طبیعت مزید بگڑی اور وہ اس فانی دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے۔ ابھی تک ناظرین کوئی ایسی خبر نہیں ہے کہ کس طرح ان کو واپس کب لایا جا رہا ہے، اور پھر ان کی فیملی نے اس بات کی تصدیق بھی کر دی کہ عمر شریف صاحب چلے گئے۔ تو ناظرین جیسے ہی کوئی ان کی اپ ڈیٹ آئے گی ہم آپ سے وہ بھی شیئر کریں گے۔ ناظرین عمر شریف کے فنی سفر کی اگر ہم بات کر لیتے ہیں تو ناظرین یقین جانیں کہ ایک عہد کا نام تھا، کئی دہائیوں سے دلوں پر راج کیا انہوں نے، بجھے ہوئے چہروں کو ہنسی دی انہوں نے، اس میں ہمسایہ ملک کے اندر بھی انہوں نے پرفارم کیا، تک پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں شوز ہوتے تھے عمر شریف صاحب کے نام کے ساتھ ہی ہاؤس فل ہو جایا کرتے تھے۔ تو آج عمر شریف صاحب سب دلوں کو روتا چھوڑ کر یہاں سے چلے گئے۔ میں نے ذکر کیا تھا اس وقت بھی، پچھلی اپنی ویڈیو کے اندر بھی،
کہ عمر صاحب کے ساتھ میری بھی 2 ملاقاتیں ہوئیں تو بڑا مزہ آتا تھا ان کے ساتھ بات چیت کر کے. روحانیت کے اوپر بڑا عبور تھا ان کو. اولیاء کرام کی وہ صفتیں بیان کرتے تھے, وہ چیزیں. میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ قبر سے بھی بڑا ڈرا کرتے تھے. تو کہتے تھے کہ مجھے قبر سے ڈر لگتا ہے. وہ ایک چھوٹی سی ہمارے پاس آڈیو بھی ان کی ہے. ایک بات سے گھبراتا ہوں, بس انسان کا کردار بتاتی ہے قبر. انسان کا کردار ہوتا ہے, کردار بتاتی ہے. قبریں جو ہوتی ہیں نا, جب آدمی اندر جاتا ہے قبر کردار بتاتی ہے. وہ پھر پسلیاں میں گھس جاتی ہیں, زبان بول نہیں پاتی, آدمی جواب نہیں دے پاتا. وہ لمحہ ایسا خطرناک لمحہ ہے دنیا کا ہر انسان کے لیے زندہ ہے اور جسے مر رہا ہے, گزرنا اس میں جو گزر رہا ہے. تو قبر جو ہے نا وہ انسان کے اعمال بتاتی ہے. میں گئے گیا قبر میں انسان جاتا ہے جب مٹی سے بنے ہیں, مٹی میں مل جائے. انہی خیالات کے ساتھ یہ میری وہ زندگی ہے جو لوگوں کو نہیں معلوم. تو میں یہ بتانا, میں اب بتا رہا ہوں کہ جو نظر آ رہا ہے اسے ویسے نا بہت خوب, بالکل ٹھیک. ٹٹورو, دیکھو, ہاں بات کرو, بیوپار کرو, صحیح, رشتہ کرو, صحیح, تعلق بناؤ, تو تمہیں پتہ چل جائے گا آدمی کا وہ کیا ہے. آپ کی بڑی محدود انفارمیشن ہوتی ہے جس پہ آپ رائے قائم کر لیتے. بس بالکل ٹھیک. ہمیں تو کوئی کان میں کہ ہم مان جاتے ہیں. مجھے آپ کہتے ہیں کیا حال سناوا دل دا, کوئی محرم راز نہ ملتا. اس کے علاوہ جب معین اختر صاحب کا انتقال ہو گیا تو یقین جانے گھنٹوں ان کی قبر پر بیٹھا کرتے تھے. کئی لوگ اس چیز کے گواہ ہیں کہ یہ گھر سے نکلتے تھے ان کی قبر پہ جا کے بیٹھ جانا. تو تیاری تو انہوں نے کر لی تھی کہ آخر جانا ہے اس دنیا کو چھوڑ کے. تو ناظرین, بہرحال انتہائی دکھ کے ساتھ میں اس پروگرام کو ختم کرتا ہوں کہ عمر جیسے فنکار صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کی اگلی منزل آسان کرے. ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اپنے میزبان ایم رضا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.